ایک اصول زندگی امام حسین ابی عبداللہ الحسین مولا علی جو کھلم کھلا اصول تھا جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا، وہ پہلا اصول جس کو آج ڈسکس کریں گے، فرماتے ہیں وہ اصل تھا خوف پروردگار۔ کوئی ایسا امام ہمارا نہیں ملتا جس کے وجود میں یہ اصل نہ ہو، خوف خدا۔ نماز اس لشکر میں بھی اس لشکر میں فرق یہ ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں خوف خدا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں خوف ہی نہیں۔ اذانیں یہ بھی دے رہے ہیں، اذانیں وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن حسین کی اذان میں خوف خدا کی رمق ہے، ان کے وجود میں خوف خدا۔ یہ بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی خوف کو امام حسین نے حر کے وجود میں ٹرانسفر کیا نا، کہ تیری اذان پہ تیری ماں بیٹھے، خوف ہے نا۔ پوری رات سوچتا رہا۔ حسین نے کیا کہا مجھے؟ اپنا مقام بتایا کہ دیکھ تو کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں۔ جب ایک لفظ حسین کے لیے بے ادبی کا تم منہ سے نہیں نکال سکتا، اس حسین کے گلے پہ چھری کیسے چلائے گا؟ خوف۔ شمر بے باک سینے ابی عبداللہ الحسین پہ بیٹھا ہے، بے باک ہو۔ کیوں اختلاف ہے کہ مولا حسین کا سر کس نے قلم کیا؟ کبھی کہتے ہیں سنان نے کیا، کچھ کہتے ہیں شمر نے کیا۔ 7 نام آتے ہیں امام حسین کے سر قلم کرنے والوں کے نام، اس لیے آتے کیونکہ گئے سب تھے، جرت کسی کو نہیں ہوئی۔ آگے بڑھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، خوف آتا ہے تو نبی کا نواسا نا، واپس آ جاتے تھے، ہم نے سب کر لیا، یہ نہیں کر سکتے۔ شمر آخر میں آگے بڑھا، سینے حسین پہ سوار ہوا۔ اس وقت بھی امام کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ، میں کون ہوں مجھے دیکھ، کیا تو جانتا نہیں میں کس کا نواسا ہوں؟ روایت میں ملتا ہے کہ مولا بار بار اسے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ پہچان میں کون ہوں، یہ ہونٹ جو تو دیکھ رہا ہے یہ وہی ہیں جس پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے، یہ چہرہ وہی ہے جس پہ میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے۔ متوجہ کر رہے ہیں کہ شمر تاکہ تھوڑا سا اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ روایات میں جب لئی خنجر چلانے لگا، گلا نہیں کٹ رہا تھا، پوچھنے لگا کہ حسین میں چھری چلا رہا ہوں، گلا کیوں نہیں کٹ رہا؟ مولا فرماتے کیونکہ اس جگہ پہ اما زہرا نے بوسہ دیا، یہ بوسگائے رسول ہے، خنجر نہیں چلے گا۔ تبھی امام زمانہ فرماتے اس نے گلا آگے سے نہیں کاٹا، اس نے گلا پیچھے سے کاٹا۔ خوف جب وجود سے ختم ہو جائے تو انسان قاتل بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ وہ نہیں پڑھتا تھا، آج مسئلہ خوف پروردگار عالم کا ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی تھی اللہ کا خوف، اور آج معاشرے میں جو سب سے زیادہ کم ترین چیز پائی جاتی ہے، نماز کی کمی نہیں، روزوں کی کمی نہیں، تسبیحوں کی کمی نہیں، اللہ کی کمی نہیں، مولویوں کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو خوف خدا کی کمی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت کے وجود میں بارز ترین صفت خوف پروردگار ہے۔ وسط میدان میں کوئی خاتون یا کوئی مولا علی سے مسئلہ توحید پوچھنے آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں چلا جا، میدان میں تو مسائل پوچھ رہا ہے، امام فرماتے ڈانٹتے ابن عباس، علی اسی لیے تو جنگ لڑ رہا ہے۔ وسط میدان میں مولا اس کا عقیدتی مسئلہ حل کرنے لگے، یہ خوف خدا۔ جنگ چل رہی ہے، وسط جنگ میں امام حسین مصلی بچھا کے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ حسین کے وجود میں خوف پروردگار عالم کے۔ اب دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہمارے وجود میں اللہ کا خوف، پتہ کیسے چلے کہ واقعاً میرے وجود میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ معصوم فرماتے اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ اگر خوف خدا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرو نا۔ اب بولے میں علی کا بڑا ماننے والا ہوں، بھائی مجھے کیسے پتہ چلے؟ کیا بڑے نعرے سے پتہ چلتا ہے تو علی کا بہت زیادہ مارنے والا؟ کیا لمبی صلوات سے پتہ چلے گا آپ رسول کے بہت زیادہ ماننے والے؟ نعرہ مارنا، صلوات پڑھنا یہ بھی نیک کام ہے، لیکن جو نشانیاں اہل بیت نے بتائی ہیں کہ جب تک وہ نشانی نہ ہو تب تک ثبوت نہیں۔ آپ بولتے ہو میں پاکستانی ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے آپ پاکستانی؟ شناختی کارڈ دکھاؤ گے تو پتا چلے گا نا۔ اب ہر بندہ بولے میں اللہ کہتا ہے تو کوئی چیز دکھا تو صحیح نا، کہ میں بھی تو مانوں کہ تو توحید کا ماننے والا ہے، میں بھی تو مانوں تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے۔ 5 سائن، 5 نشانیاں اہل بیت بتاتے ہیں، فرمایا جس کے وجود میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ صاحب خوف پروردگار عالم۔ اور یاد رکھیے خوف 2 طرح کے ہوتے، ایک مذموم، ایک ممدوح۔ اچھا خوف، برا خوف۔ بہترین خوف ہے پروردگار عالم کا خوف۔ وہ خوف جو برا ہے وہ یزید کا خوف، وہ ظالم کا خوف جس سے ہم ڈرتے ہیں، مال کے کھونے کا خوف، بیٹے کے جانے کا خوف، بیوی کے چھوڑنے کا خوف، کسی کے مرنے کا خوف، اپنے بیمار ہونے کا خوف، یہ بھی سارے تو خوف ہے نا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے وجود میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ساتھ میں کہا غم نہیں ہوتا، کیونکہ غم بھی خوف کے ساتھ آتا ہے۔ جب خوف آتا ہے تو غم آتا ہے، کھونے کا غم، مقروض ہونے کا غم، بیمار ہونے کا غم، یہ سارے غم ہوتے ہیں۔ اور شیطان بھی انہی چیزوں سے ڈراتا ہے، میری نہیں مانو گے تو مار دوں گا، بیٹا چھین لوں گا، فقیر کر دوں گا، زخمی کر دوں گا، یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں۔ لیکن کہ اولیاء اللہ اگر خوف رکھتے ہیں خدا کا، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک بندہ اگر قانون کو فالو کرے، مثلا آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، اسپیڈ بھی آپ لمٹ میں چلا رہے ہو، ہر چیز کو فالو کر رہے ہو،
جو قانون سے ڈرتا ہے وہ پولیس سے نہیں ڈرتا. پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ جو قانون سے نہیں ڈرتا. جب آپ قانون کو فالو نہیں کرو گے، اسپیڈ لمٹ حد سے بڑھ جائے گی، پولیس والے پہ نگاہ پڑے گی، دل میں کیا آئے گا؟ خوف آئے گا، روک نہ لے، فائن نہ کر لے. تو جو قانون سے نہیں ڈرتا وہ پولیس سے ڈرتا ہے، جو قانون سے ڈرتا ہے وہ پولیس سے نہیں ڈرتا. اسی طرح جو خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا. شریعت پروردگار عالم اسی کا نام ہے. جو حدود الہی کا خوف رکھتا ہے پھر وہ لوگوں کا خوف نہیں رکھتا. آیت اللہ العظمیٰ شیرازی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ قبلہ آپ کو پتا چلے 1 ہفتے کے بعد آپ مر جائیں گے، یہ بتائیے زندگی میں کون سا کام کریں گے؟ مثلا خدا نخواستہ کسی مومن کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بولے آپ 6 مہینے کے مہمان ہو، تو آپ کون سا کام کرو گے؟ اصلا آپ کو رات ملک الموت آ کے بتا دے بھائی جمع کرو، ہفتے میں جانے والے ہو، تو آپ سوچیے آپ کون سا کام کریں گے؟ کسی نے کہا نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا تہجد پڑھوں گا، کسی نے کہا قرضوں کو ادا کروں گا، کسی نے کہا رشتہ داروں سے بدتمیزیاں کی ہیں معافیاں مانگوں گا، کسی نے کہا غیبتیں کی ہیں معافیاں مانگوں گا. ہاں سب بولتے رہے. آغائے شیرازی سے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتا چلے ہفتے کے بعد آپ جانے والے آپ کیا کریں گے؟ بڑے سکون سے بولا وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں. علی والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ موت کی خبر سن کے خود کو سیٹ کرنا شروع کر، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے؟ سیٹ رکھ. بعض لوگوں جس طرح گاڑیوں کو 6 مہینے گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں، اب سفر پہ جانا ہے، اب موبائل بھی چیک کرے گا، ہر چیز چیک کرے گا. لیکن ایک بندہ ڈیلی اپنی گاڑی کو مینٹین رکھتا ہے، اچانک بھی فون آ کے سفر پہ نکلنا، یہ تو تیار رہے گا. علی والے کی مثال اسی طرح ہے، وہ ڈیلی بیسس پر خود کو تیار رکھتا ہے. فرماتے رات جب سوتا ہے اسے پشیمانی نہیں ہوتی میں یہ کر لیتا، اس کی زندگی ہوتی ایسی ہے. وہ ڈیلی بیسس پر کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے. اور یہ تیاری کب آتی ہے؟ جب انسان میں خوف ہے پروردگار عالم ہو. پہلی نشانی فرمائے خوف خدا کی پہلی نشانی، اگر یہ نشانی ہے تو سمجھو خوف خدا ہے. اگر یہ نشانی نہیں ہے تو خوف خدا کی لمٹ تیرے وجود میں کیا ہے؟ کم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے، مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو، یہ نشانی ہونی چاہیے. مولا کون سی نشانی؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے. امام حسین کا جملہ الہی اخشاک انی اراک، ناظر مانتا ہے. ناظر مطلب جیسے خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس چیز سے جو بندہ غافل ہوا اس کے اندر خوف نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے جس میں آپ کو بولا جائے آپ 1 مہینہ رہو. پاکستان میں ایک گھر بنایا جائے جس میں بولا جائے 1 مہینہ آپ رہو، اور اس گھر میں بولا جائے 40-50 کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کب سوتے ہو، کب اٹھتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا بات کرتے ہو، کیسے واک کرتے ہو، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ ریکارڈنگ پورے پاکستان کو دکھائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اس 1 مہینے میں پوری قوم شریف ہو جائے. ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا. یہ شرافت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کیمرے کی وجہ. اگر خدا کو اس کیمرے جتنا ایمان ہو نا اللہ کی آنکھ پر، جتنا اس کیمرے پر ایمان ہے، اتنا ایمان ہو نا خدا کی آنکھ پر. عین اللہ الناظرہ، وہ اللہ کی آنکھ جو تیری نظارت کر رہی. یوم تبلی السرائر، تم سب کی ریکارڈنگ خدا کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لاؤں. کتنا چھپے گا، کتنا چھپائے گا، کتنا خود کو سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے. اللہ کہتا ہے نہیں، قیامت کے دن دکھاؤں گا. اس دن سے ڈرو جب اسرار عالم کو میں ظاہر کر دوں. فرمایا خوف خدا کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے. عقیدہ کامل آ جائے کہ واقعاً مولا کہاں ناظر مانے؟ فرمایا علانیہ و سر، پھر نظارت کی بھی نشانی ہے. ناظر مانے علانیہ لوگوں کے سامنے بھی، و سر، اور جب تنہائیوں میں جاتا ہے اس وقت بھی پروردگار عالم کو کیا مانے؟ ناظر مانے. کہ جب میں اکیلا ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، جب لوگوں میں ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے. اچھا ایک ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمارا ذاتی ہے. ذاتی مطلب ہماری بناوٹ ایسی ہے، کچھ ایشوز ہماری بناوٹ کی وجہ سے کہ ہم کبھی کبھی غفلت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری بناوٹ ہے جسم کی. ہم آئینے میں جب خود کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھتے ہیں یہ کون ہے؟ میں ہوں، جبکہ یہ میں نہیں ہوں. میرا کیا ہے؟ جسم ہے. یہ جسم ہے، مٹیریل جسم ہے جو مٹی میں مل جائے گا. اچھا جب تک ہم دیکھتے نہیں تب تک اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ عالم مادہ اور مٹیریل اس دنیا میں رہتے ہیں تو محسوسات کو زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں. تبھی خدا مثالیں بھی کون سی دیتا ہے؟ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. کیونکہ ہم غیبت کو برائی نہیں سمجھ رہے تو اللہ محسوسات کی مثالیں دے رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہے سمجھو جسم پڑا ہوا ہے، کاٹ کے کھا رہے ہو تاکہ بندہ محسوس کرے. جس نے غیبت کی گویا اس نے خانے خدا میں زنا کی. محسوسات کی خدا مثالیں دے رہا ہے.
کیونکہ گناہ جب تک جسمی نہ ہو تب تک ہمیں گناہ نہیں لگتا، جھوٹ ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ جسمی نہیں ہے نا، لیکن پتہ چلے کسی مومن نے بدکاری کی ہے ہمیں بہت برا لگتا، حالانکہ کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات ایک بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس کی اتنی سزا نہیں ہے جتنا ایک معاشرے میں کسی مومن کی بندہ برائی کرے اس کی سزا، کیونکہ ایک گناہ سے فساد پھیلتا ہے، دوسرا گناہ تیری ذات سے ریلیٹڈ ہے، گناہ وہ بھی ہے۔ تبھی خدا مثالیں جسمی دیتا ہے، کیونکہ خدا ہماری مینٹلٹی، ہماری سائیکی کو جانتا ہے کہ جب تک میں اسے ایسی مثالیں نہیں دوں گا اسے وہ برائی نہیں لگے گی۔ خدا کو بھی ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیونکہ نظر نہیں آتا ہمیں۔ وہی مینٹلٹی جو اہل مصر کی، کوئی بت تو بنا دو، کوئی چیز بنا دو موسیٰ تاکہ ہم دیکھیں، محسوس تو کریں، ہاتھ تو لگائیں پڑھیں۔ مسجد میں مسلمان جاتا ہے کہتے اللہ وہاں پر ہے، کعبے کی کپڑے اور غلاف کو پکڑ کے سمجھتے اللہ وہیں پر ہے، وہاں بڑا اللہ اللہ کرتا ہے۔ تنہائیوں میں جاتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ، بازاروں میں جاتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ، گھر میں بیٹھتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ، موبائل اٹھاتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ۔ کہتے خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ خدا کو کیا سمجھے؟ ناظر سمجھے۔ جب تک تو خدا کو ناظر نہیں سمجھتا۔ ایک جوان ابھی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ اچھا یہ سادہ لوگ، کم علم لوگ ہر زمانے میں اہل بیت سے آتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے سوال کرنا جرم نہیں ہے، لیکن کبھی ہمارا سوال ہی غلط ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سوچا کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندے نے مولا نیچے اترے کہ علی ایک بہت اہم سوال ہے، ان کا شیطان کی بیوی کا نام۔ مولا اسے لے گئے ممبر کے کنارے، چند باتیں اسے سنائیں، باہر نکلا، دوسرے نے پوچھا کہ پتہ چلا بیوی کا نام کیا ہے؟ کالی سے نہیں پوچھنا، تو ایسا سوال کرو جس کا کوئی فائدہ ہو۔ مولا کیا خدا دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا؟ بھائی سوال ہی اشکال ہے، سوال میں ہی مسئلہ۔ عمر کا زمانہ تھا، ایک بندہ گیا خلیفۃ المسلمین، ایک سوال ہے، کہ کون سا سوال ہے؟ کہ خدا کہاں ہے؟ 5 منٹ عمر نے سوچا، اس نے کہا خدا عرش پر ہے۔ اس نے کہا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب ہے فرش پہ گناہ کر سکتا اگر وہ عرش پر ہے۔ امیر المومنین نے سنا، اسے فوری لے کر گئے۔ مولا جانتے تھے، فرمایا بندے خدا تیرا سوال ہی غلط ہے، خدا کہاں ہے؟ تیرا سوال ہی غلط۔ خالق جس چیز کو خلق کرتا ہے اس چیز میں نہیں آ سکتا۔ تشریح کی امیر المومنین اس کے سامنے۔ بعض اوقات واقعا ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں۔ سوال بھی بندہ سوچ کے کرے میں کیا سوال کر رہا ہوں۔ رسول کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ جو حضرت موسیٰ نے لکڑی سے اژدہا بنایا تھا وہ نر تھا یا مادہ؟ بھائی سوال وہ کرو جس سے تیری دنیا بنے، آخرت بنے، تیرا ایمان۔ آج واقعاً 40% قوم وہ سوال کرتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے سوال کرو، بعض تاریخی سوالات، بعض حادثات کے سوالات جس سے میری زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی نانی کا بھی تمہیں پتہ چل جائے، دادا کا بھی پتہ چل جائے، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان بڑھے گا۔ ایسے سوال کرو جس سے انسان کا ایمان کیا ہو؟ بڑھنے لگے۔ مولا حسین، جی جوان، مولا کوئی ایسا راستہ بتائیے جہاں میں گناہ کر سکوں۔ امام حسین سے کہہ کوئی ایسا شارٹ کٹ بتائیے جس سے تھوڑی چھوٹ مل جائے گناہ میں۔ امام نے کہا ایک راستہ ہے۔ کہ مولا کون سا؟ کہا دیکھ وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے، ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے۔ کہنے کا مولا ایسی کوئی جگہ ہے تو نہیں؟ کا پھر ایسا سوال کیوں کر رہا ہے جب تجھے پتا بھی ہے کہ ہر جگہ پروردگار عالم موجود؟ ہم اپنے ہر سوال کے لیے، کبھی ہر گناہ کے لیے جواب رکھتے ہیں، ہر خطا کے لیے جواب رکھتے ہیں۔ ایک چرواہا تھا، لوگوں کی بکریاں چرانے جاتا تھا۔ چند جوان پکنک کے لیے گئے، 6-7 دوست، بھوک لگی ان کو۔ چرواہا دیکھا 700-800 بکریاں، تو اس چرواہے کے پاس گئے، کہتے کہ ایک بکری ہمیں دے دے، جتنے پیسے تمہیں چاہیے ہم سے لے لے، کاٹیں گے، ذبح کریں گے، کباب بنائیں گے، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے، ساتھ مل کے مزہ کریں۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، امانت ہے، مردم ہے، لوگوں کی امانت ہے، کیسے دوں تمہیں؟ کہتے ایک پیسے تو ہم دے رہے ہیں، یہ تو اور تیرا بھلا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ تیری نہیں ہے؟ کہ نہیں میری نہیں ہے۔ کن کی ہے؟ کہ دوسروں کی ہے۔ کہ دیکھ 800-900 بکریاں، ایک بکری اگر کاٹ بھی لی مالک کو کیا ہوتا تھا نا، 1000 بکریاں ہوتی تھی، امانت سمجھ کے لوگ دیتے تھے۔ کہ ایک بکری مر بھی گئی مالک کو کیا پتا، گنتا تھوڑی ہو کوئی ہر روز۔ اس نے کہا اگر پتا چل گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، بول دینا کوئی بھیڑیا آیا تھا، کوئی درندہ آیا تھا، اس نے کھا لیا۔ چرواہا امین بھی تھا، با تقویٰ بھی تھا، خوف خدا رکھنے والا بھی تھا۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک، شاباش، تم نے ہر سوال کے لیے ایک جواب رکھا ہے۔ پوچھیں گے نہیں، پوچھ لیا تو بولنا کسی نے کھا لیا۔ جب ہم خطائیں کرتے ہیں نا، اکثر نوجوانی میں خطا ہو جاتی ہے، تو اس خطا کے لیے ہم کیا رکھتے ہیں؟ جواب رکھتے ہیں۔ باپ نے یہ بول دیا، بابا وہاں گیا تھا، یہ گیا تھا، دوست بیمار تھا، فلاں ہوٹل پہ دیر ہو گئی، کھانا کھاتے ہوئے دیر ہو گئی۔ ہاں 100 جوابات ہم اپنی خطا کو چھپانے کے لیے بناتے ہیں، 100 جھوٹ ہم
اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اس نے کہا شاباش ہے جوانوں، تم نے ہر سوال کا جواب رکھا ہے، لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی کوئی جواب ڈھونڈا ہے؟ جب خدا پوچھے گا کہ تم نے کسی اور کا مال کاٹ بھی لیا، دنیا والوں کو تو تم جواب دے دو گے بکری گم ہو گئی تھی، بکری مر گئی تھی، بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کا جواب کیا دو گے؟ یہی خطا یوسف کے بھائیوں نے سوچی. کبھی قمیص کو پھاڑ رہے تھے، کبھی خون لگا رہے تھے، کبھی کیا کر رہے تھے کہ ہم یعقوب کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا فَأَيْنَ اللَّهُ. قبر میں جاؤ گے جب خدا پوچھے گا اسے کا جواب دو، قیامت میں جب خدا پوچھے گا اسے کا جواب دو گے. اور یہی سوچ رہا تھا اگر قیامت کے دن زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا. یہ عین اللہ الناظر کا اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے نا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ہمارے 80% سے زیادہ مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. خیانتیں، بے وفائیاں، چیٹنگز، جھوٹ، غیبتیں، یہ سب اعمال ختم ہو جائیں گے اگر انسان کے وجود میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اگر تو خوف خدا رکھنے والا ہے تو یہ عقیدہ مضبوط رکھ کہ ہر حال میں تیرا پروردگار عالم تجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری نشانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، تفسیر میں کل جاؤں گا، وقت ہو چکا. دوسری نشانی پروردگار عالم کے خوف رکھنے کی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. قرآن کی آیت بھی حبیب ان عربوں کو کہو کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کا قبیلہ، ان کا عشیرہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو پیسہ یہ کماتے ہیں کیا اس کی ویلیو ان کے دل میں زیادہ ہے یا خدا کی ویلیو؟ جب ہم فیصلے اور ڈیسیجن لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا پیسے کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بچے کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بیٹی کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بیوی کو رکھتے ہیں؟ یہی عورت کا معاملہ ہے. وہ سب سے پہلے کس کو رکھتے؟ کوئی بھی زندگی میں ڈیسیجن لینا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ حسین نے کہا پروردگارہ دیکھ لے میرا اکبر تجھ سے زیادہ حسین کو عزیز نہیں ہے، میرے 6 مہینے کا اصغر تجھ سے زیادہ نہیں ہے. زینب کہتی ہے خدایا میری رضا تجھ سے زیادہ نہیں ہے، میری سکینہ تجھ سے زیادہ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں آئے، نعرہ حسین تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. شروع کیا تو نام خدا سے شروع کیا، کہ خدایا سب سے پہلے تو، اس کے بعد اکبر ہے، سب سے پہلے تو، اس کے بعد عباس کے بازو، سب سے پہلے تو، اس کے بعد میری ننھی سکینہ. اس کے علاوہ کربلا میں کچھ بھی نہیں ہے. 9 کے نیزہ پہ سر ہے، کس کی تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ کی تلاوت. سر کٹ رہا ہے، کسے سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے. اور جاتے جاتے جو نعرہ حسین تھا وہ کیا تھا؟ رضاً بالرضا وتسلیما لامرہ لا معبود سوا. اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے. کس کے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے؟ تیرے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پرائرٹی زندگی میں کس کی ہونی چاہیے؟ میرے فیصلوں میں خدا کی لمبی اس بحث ہے کہ واقعا ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں، ایک مومن اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کی شادی میں جا رہا ہے، پتہ بھی ہے محفل گناہ کی محفل ہے، کیوں جا رہا ہے؟ دوست ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو، مطلب تم نے اللہ کو پرائرٹی نہیں دی، کسے دی؟ دوست کو دی نا. علی کا بھائی عقیل، مولا وظیفہ بڑھا، عقیل جتنا سب کو دے رہا ہوں تیری ضرورتوں کو علی جانتا ہے کافی ہے، کہ میں تیرا بھائی ہوں، زیادہ بڑھا بھائی ہوں. گرم لوہے کو عقیل کے سامنے رکھ، نابینا تھا، ہاتھ لوہے پہ لگا. علی تو کیسا بھائی ہے؟ بھائی کا ہاتھ چلا رہا ہے. کہ تو کیسا بھائی ہے کہ مجھ سے مخالفت خدا کروانا چاہتا ہے؟ دنیا کی آگ تو اسے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ پرائرٹی کون؟ پروردگار عالم. علی مجھے خلیفہ بنا، طلحہ. علی مجھے گورنر بنا، زبیر. طلحہ زبیر. علی گورنر، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا. میں نے تو نہیں بولا تھا. جو کرو کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے کرو. جتنی جنگیں لڑی امیر المومنین نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑی، ساری جنگیں پروردگار عالم کے لیے. تو میری زندگی میں فرسٹ پرائرٹی، اہم اور مہم، موسٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ نہیں موسٹ امپورٹنٹ، وجود کس کا ہے؟ اگر خدا کا نہیں ہے تو میرے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے. میں ڈیسیجن جو لیتا ہوں اس کی بنیاد اگر خدا ہو تو وجود میں خوف خدا ہے. یہ اہل بیت جنہوں نے سب کچھ لٹایا خدا کے